اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوله تعالی کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم۔ ترجمہ ہے انصاف پر خوب قائم رہو، رہنے والے اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو رہو، اگرچہ اپنی ذات پہ ہو۔ فرماتے ہیں اس میں یہ دلیل ہے کہ قبول حق اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنے میں اعتراض نہ کرے، اگرچہ اپنے کم رتبہ کے شخص سے متنبع کرنے سے ہو، اس کی غلط تعویلیں نہ کرے۔ یعنی سالک کو یا صوفی کو چاہیے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو کوئی بندہ مطلع کر دے کہ یہ غلطی ہے تو غلطی کو غلطی مانے، تعویلیں نہ کرتا رہے۔ ان یکن غنیا و فقیرا فاللہ اولیٰ بما۔ اگر شخص امیر ہو یا غریب، دونوں کے لیے اللہ کو زیادہ تعلق ہے۔ یہ آیت اس شخص کے طریق کو رد کرتی ہے جو فقیر کو غنی پر ترجیح دینے پر فخر کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو رواج ہے کہ صوفیوں کو فقیر رہنا چاہیے اور انہیں کئی دامان دنیاوی اعتبار سے ہونا چاہیے، اس کا رد ہے۔ یہ اللہ کریم کا اپنا نظام ہے، کسی کو غریب رکھے یا امیر رکھے، بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ درست رہنا چاہیے، غریبی ہو تو بھی، امیری ہو تو بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو اعتقاد رکھو، یقین رکھو۔ فرمایا اس آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ مراتب سلوک غیر متناہی یعنی ختم ہونے والے نہیں ہیں، لہذا ہر مرتبے والے کو چاہیے کہ اگلے مرتبے کے لیے کوشاں رہے، یعنی مجاہدے میں، عمل میں، شریعت پر عمل کرنے میں، نیکی میں کوتاہی نہ آئے کہ جی اب مجھے جہاں پہنچنا تھا پہنچ گیا۔ فرمایا اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اللہ کریم کتنے بھی مراتب دے دے تو اگلے مرتبے کے لیے محنت اور کوشش جاری رکھے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ ترجمہ ہے بلا شبہ جو لوگ مسلمان ہو گئے، پھر کافر ہو گئے، پھر مسلمان ہوئے، پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہرگز نہ بخشیں گے، نہ ان کو راستہ دکھائیں گے۔ فرماتے ہیں اس سے مقصود اس نفی سے ہے کہ وقوع کا استبعاد ہے کہ بار بار اعتراض کرنے اور اس پر اصرار کرنے سے عادتاً قلب مسخ ہو جاتا ہے، جس کے بعد اکثر ایمان کی توفیق نہیں ہوتی اور مغفرت اور ہدایت طریق کے جنت کی مرتب نہیں ہوتی۔ اس پر قیاس کیا جاتا ہے کہ جو شخص طریقے قوم کو اختیار کر کے اس سے اعراض کرے، اس میں بار بار اختیار اور اعراض کیا کرے، اس کو ایک مرابع بنا لے، تو مشاہدہ میں آیا ہے کہ ایسے لوگوں کو خذلان ہوتا ہے۔ یعنی طریقہ اختیار کرے، پھر چھوڑ دے، پھر لگ پڑے، پھر چھوڑ دے، تو فرمایا یہ درست نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ استعداد تباہ ہو جاتی ہے اور وہ شخص ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے۔
قولہ تعالی لا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، ان لوگوں کے پاس مت بیٹھو جب تک کوئی اور بات شروع نہ کر دیں۔ اس میں دلیل ہے کہ مخالف طریق کے ساتھ مجالست نہ کرے۔ جس وقت وہ خلاف ورزی کا اظہار بھی کر رہا ہو، یعنی آپ کسی سلسلے میں ہیں اور آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا نہ رکھا جائے، اور بالخصوص جب وہ اس سلسلے پہ تنقید کر رہے ہوں پھر تو بالکل ہی ان کے پاس نہ بیٹھے۔ قولہ تعالی اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی یراؤون الناس، جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کسل کا ریا کے ساتھ مقید کرنا اس پر دلال ہے کہ کسل سے مراد کسل اعتقادی ہے، یعنی کہ کسل طبی پر ملامت نہیں، اور جس کو اس کی تحقیق نہیں وہ تشویش کو بڑھا لیتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے اس میں جو کہا گیا ہے قاموا کسالی یراؤون الناس، ان دو باتوں کو جوڑ دیا گیا ہے کہ ڈھیلے ڈھالے سستی سے کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو اس میں فرماتے ہیں کہ یہ جو سستی ہے یہ سستی اعتقادی ہے۔ عملاً کوئی شخص بیمار ہے، اسے زکام ہے، اسے بخار ہے، کوئی وجہ ہے وہ ڈھیلا ڈھالا کھڑا ہے، تو یہ جو کسل عملی ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ کسل اعتقادی مراد، یعنی ان کے عقیدے میں کوتاہی اور سستی۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کر رہے ہیں، تو یہ منافقین کی صفت ہے۔ قولہ تعالی لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، مع قولہ تعالی ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اللہ تعالیٰ بری بات زبان پر لانے کو پسند نہیں کرتے بجز مظلوم کے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتے ہیں خوب جانتے ہیں۔ اگر نیک کام اعلانیہ کر دیا خفیہ کرو، کسی برائی کو معاف کر دو تو اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں، پوری قدرت والے ہیں۔ فرمایا پہلی آیت جواز انتقام پر دال ہے کہ شکایت بھی اس کی ایک فرد ہے، دوسری آیت صبر اور عفو کی محبوب ہونے پر، اور اول ضعفاء کی شان ہے اور دوسری شان اہل ہمت کی ہے۔ فرماتے ہیں اس میں دو باتیں ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ شکایت کرتا ہے تو اس کا جواز ہے، لیکن وہ بندہ تب ان کمزور ہے تب شکایت کر رہا ہے، اور اس میں یہ نہیں کہ کوئی قتل کر دے تو شکایت نہ کرو، اس میں وہ باتیں ہوتی ہیں جس میں تھوڑا بہت نقصان ہو گیا اور اس سے پھر رنجش بڑھا لی اور شکوے شروع ہو گئے، تو فرمایا جائز ہے کسی کا نقصان ہوتا ہے تو وہ شکایت کرے تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اس کا ازالہ کیا جائے، لیکن اگر وہ سمجھے کہ اس کی قدرت میں ہے وہ برداشت کر سکتا ہے، اگر برداشت کر کے اللہ کے لیے معاف کر دے تو یہ اہل ہمت میں سے ہے، اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ جواز دونوں کا دیا گیا ہے آیت میں کہ نقصان ہوتا ہے بلا وجہ دوسروں کی باتیں نہ کرتا پھرے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ سنی سنائی پہ بہت اشتہار دیتے ہیں، جی فلاں بندہ ایسا ہے، بھئی آپ کے ساتھ اس کا لین دین نہیں، معاملہ نہیں، اٹھنا بیٹھنا، آپ کو کیا خبر کہ وہ برا ہے؟ باجی وہ لوگ کہتے ہیں، بھی لوگوں کا کہنا کون سی دلیل ہے؟ تو اس میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے، اس سے تو بچنا چاہیے، خواہ مخواہ کسی پر الزام تراشی میں اپنا نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کسی نے کوئی نقصان کر دیا تو قابل برداشت ہے، تو اگر اللہ کے لیے معاف کر دو اور اس کی بات بھی نہ کرو، درگزر کر جو، تو فرمایا یہ اہل ہمت کا کام ہے۔ اور اگر کوئی برداشت نہ کر سکے اور اس کے خلاف شکایت کرے تو اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ قولہ تعالی یسألک اہل الکتاب
ان تنزل علیہم کتاب من السماء، آپ سے اہل کتاب یہ درخواست کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک خاص نوشتہ آسمان سے منگا دیں۔ فرماتے ہیں اس میں قیاساً اس شخص کی ذم پر دلالت ہے جو فاضہ برکات سماویہ کو شیخ کے اختیار میں سمجھ کر اس سے درخواست کرے۔ فرمایا شیخ سے آپ کا کام ہے برکات حاصل کرنا، تعلیمات حاصل کرنا، کیفیات حاصل کرنا، کرامات کے مطالبے کرنا درست نہیں ہے۔ قولہ تعالیٰ فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، اور یوں کہا گیا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کھلم کھلا دکھلا دو۔ اس شخص پر انکار ہے جو نشاط دینی میں وقوع رویت کا اعتقاد رکھے۔ فرمایا جو شخص اس دنیا میں ان آنکھوں سے اس ماحول میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کا اقرار کرتا اس کا رد ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار ضرور ہوگا لیکن آخرت میں، اور آخرت کی قوت دید جو ہے وہ بہت مضبوط ہوگی۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، مرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ اب تمہاری آنکھوں سے ہم نے پردے بھی ہٹا دیے اور انہیں فولادی قوت بھی دے دی، مضبوط کر دیا۔ تو اس عالم کی نگاہ اور ہوگی جہاں دیدار باری مومنین کو ہوگا، اور جن میں ایمان نہیں ہوگا وہ محروم رہیں گے۔ اس میں ایک اور بات ضمناً آ جاتی ہے کہ شب معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیدار باری ہوا یا نہیں، اس میں علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض کی رائے یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے، تو فرمایا لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکیں گے، لہذا اس زندگی میں دیدار باری ممکن نہیں۔ لیکن صوفیہ اور اکثر علماء اور خصوصاً علماء ربانیین اس کے قائل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار باری ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار باری کرنے کوئی مثال موسیٰ علیہ السلام پر دینا اس لیے درست نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اسی ظاہری وجود، انہی ظاہری آنکھوں کے ساتھ اسی دنیا میں کوہ طور پر تشریف فرما تھے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجود عالی کے ساتھ مگر وہاں تک تشریف لے گئے جہاں تک رب نے چاہا۔ کم از کم یہ تو سند ہے کہ سدرۃ المنتہا پر جا کر جبرائیل امین تو رک گئے کہ میں تو آگے بڑھنے کی جرات نہیں کر سکتا، اور جہاں تک اللہ نے چاہا حضور تشریف لے گئے۔ وجود مبارک یہی تھا، چشمہ مبارک یہی تھی، لیکن عالم ملکوت کا تھا، تو وہاں کی زیارت کا ہونا موسیٰ علیہ السلام پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں حضور نے جنت کا ملاحظہ بھی فرمایا، دوزخ کا ملاحظہ بھی فرمایا، اور عملاً وجود عالی کے ساتھ، چشمہ مبارک کے ساتھ، تو وہاں دیدار باری ہونا محال نہیں ہے، اس پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ہے کہ آپ کو دیدار باری ہوا، اور حضور کی خصوصیات ہیں کہ قیامت کے میدان میں تو ہر مومن کو، ہر نبی کو، ہر ولی کو ہوگا۔ قولہ تعالی ولا تقولوا ثلاثہ، یوں مت کہو کہ تین ہیں، حلول اور اتحاد کے بطلان پر سری دلیل ہے۔ فرمایا اللہ تعالی واحد ہے، لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی اور صفات میں بھی، اور کسی چیز میں وہ حلول نہیں کرتا۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے حلول کے قابل ہو، وہ حلول اس کی صفت کے خلاف، شان کے خلاف ہے۔ تو کسی کا یہ ماننا کہ اس بت میں اللہ ہے یا اس درخت میں اللہ ہے یا اس میں، یہ درست نہیں ہے، وہ کسی چیز میں حلول نہیں کرتا۔ قولہ تعالی یہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح ہرگز اللہ کا بندہ ہونے سے عار نہیں کریں گے۔
جیسا کہ سورہ مریم میں قول انی عبداللہ سے ثابت ہوتا ہے کہ عبدیت مراتب شرف اعلیٰ میں ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا عبد ہونے میں یکون عبداً للہ۔ اسی طرح حضور کی جب شہادت دی گئی اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، تو فرماتے ہیں عبدیت جو ہے یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، آخری مقام جو ہے عبدیت ہے۔ قولہ تعالی یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اس کے مخاطب یہود و نصارہ ہیں اور دونوں میں غلو کرتے ہیں۔ یہود کا غلو تھا کہ وہ ظواہر میں بہت تعمق کرتے، باطن کی نفی کرتے، عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت تخلق و اخلاق اللہ مدریت صفات کا حق بھی انکار کر دیا، اور نصارہ کا غلو یہ تھا کہ وہ باطن میں تعمق کرتے اور ظاہر کی نفی کرتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مظہریت سے تجاوز کر کے الوہیت تک پہنچا دیا۔ حق اس کے درمیان ہے جیسا کہ توحید محمدی ہے۔ فرمایا یہود و نصارہ انبیاء کا یا تو ان کا عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں انہوں نے وہ مظہر حق تھے تو اس کا انکار کر دیا، اور عیسائیوں نے انہیں مظہر حق سمجھنے کی بجائے خود حق تعالیٰ کا بیٹا سمجھ لیا۔ تو یہ دونوں ظاہر میں بھی باطن میں بھی غلو کرنا حق کے خلاف ہے۔ صحیح طریقہ توحید محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام ہے، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ تمت سورۃ النساء، سورہ نساء ختم ہو گئی۔ آگے سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے۔ قولہ تعالی ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہیں حکم کریں، اس میں اسرار احکام کی تفتیش کی ممانعت ہے۔ یعنی جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اس کی وجوہات تلاش کرنے کی ممانعت ہے۔ پھر یہ نہ ڈھونڈتے پھرے کہ حضور نے ایسا کیوں فرمایا، وہ اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، تمہارا تعلق ہے جو سنا اس پر عمل کرو۔ ہاں یہ تحقیق کرنا کہ واقعی یہ اللہ کا حکم ہے یا واقعی یہ حضور کا ارشاد ہے، اس کی تحقیق کرنا درست ہے، لیکن ثابت ہو جائے کہ یہ سنت سے ثابت ہے یا یہ قرآن سے ثابت ہے، تو پھر یہ کیوں ایسا حکم دیا گیا، فرمایا یہ منع ہے، یہ تمہاری حیثیت سے بالا تر بات ہے، یہ اللہ کی مرضی، اس نے حکم دیا، تم کون ہوتے ہو تفتیش کرنے والے۔ قولہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، اے ایمان والو بے حرمتی نہ کرو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی اور نہ حرمت والے مہینے کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے جانوروں کی، نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے پڑے ہیں۔ اس سے تبرکات کی تعظیم بوجہ تعلق کے ذات واجب التعظیم کے مفہوم ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں جب اللہ کریم نے حرمت والے مہینے کے اکرام کا حکم دیا، حرمت والے جانور جو قربانی والے ہیں ان کی حرمت کا حکم دیا، تو یا جن جانوروں کو گلوں میں پٹے ڈال دیتے تھے کہ نشانی رہے کہ یہ قربان کیا جائے گا، قربانی کی جائے گی، جب ان کی تعظیم کا حکم ہے تو پھر جو تبرکات ہوتے ہیں انبیاء کے، بزرگان دین کے، صحابہ کرام کے، ان کی تعظیم اس سے ثابت ہوتی ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کی تلواریں اور زریں اور بعض اور چیزیں ابھی تک توپ کاپی جو ہے عجائب گھر اس میں محفوظ ہیں، آپ کے خطوط ہائے مبارک جو حضور نے مختلف ملکوں کو لکھوائے وہ محفوظ ہیں، یا ان کی تصاویر ملتی ہیں، یا حضور کے لباس مبارک کی ملتی ہے، یا اور بہت سے صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین، اسی طرح بعض لوگوں کے پاس بزرگان دین کی امانتیں ہوتی ہیں، کسی کے پاس جوتے ہیں، کسی کے پاس کسی بزرگ کی لاٹھی ہے، کسی کے پاس کرتا ہے، تو فرمایا ان چیزوں کی تعظیم کا جواز اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔
قولوا تعالی وللعامین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، نہ ان لوگوں کو جو بیت الحرام کے قصد جا رہے ہیں اپنے رب اور فضل کی رضامندی کا۔ حسن نے فرمایا مراد اس سے خاص مشرکین ہے، اور فضل سے مراد تجارت کا نفع، اور رضوان سے مراد ان کے ذوم کے موافق طالب رضائے حق قابل رعایت ہے، اگر اس کے طریق میں اس نے خطا ہی کی ہو۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالی رب العالمین ہے، صرف رب المسلمین ہی نہیں، اس میں وسعت رحمت اللہ کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے رزق کی تلاش میں نکلا ہے یا کسی حرمت والے مقام جیسے بیت اللہ کی حرمت کے قائل یا عزت کے قائل مشرکین بھی تھے، اگرچہ اپنے طور پر کرتے تھے، تو اس کو بلا جواز تنگ نہ کیا جائے، روکا نہ جائے، چونکہ اللہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں، رب العالمین ہے، ان کا بھی رب ہے، وہ منظور کرے نہ کرے وہ اس کی شان ہے۔ تو اب دیکھیں دین یہ ہے کہ کوئی کافر شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، لیکن اس کی معبد، اس کی عبادت گاہ اور اس کو عبادت میں جانے سے نہ روکا جائے۔ یہ معاملہ اللہ اس سے پوچھے گا کہ وہ کیوں غلط طریقے سے عبادت کر رہا تھا، وہ اسے سزا دے، وہ اس کا مالک ہے اور وہ حق ہے اللہ کا، لیکن ہمارا حق نہیں ہے۔ ہمارا حق ہے جو ہمارے ذمہ ہے وہ پورا کریں۔ اب یہاں سے چل کر ہم یہاں پہنچ گئے کہ آج مسلمان اپنی مساجد اور سجدہ گاہ میں محفوظ نہیں، نہ مساجد محفوظ ہیں نہ نمازی محفوظ ہیں۔ ببین تفاوت را از کجا استاب کجا۔ فرماتے ہیں اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ چونکہ آیت مشرکین کے حق میں آئی تھی تو کافر کو بھی اس کی عبادت گاہوں سے نہ روکا جائے، اس کی عبادت گاہوں میں خلل نہ ڈالا جائے۔ اب وہ غلط کر رہا ہے تو اس غلطی کی سزا اللہ اسے دے گا، آپ اس کے جج نہیں ہیں۔ قولہ تعالی وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کر لیا کرو۔ فرماتے ہیں اس پر یہ دلیل ہے کہ جس مباح کے ترک سے اس کے ممنوع ہونے کا شبہ ہونے لگے اس مباح کا کرنا مطلوب ہے۔ یعنی کوئی ایسی مباحات جن کام کا کرنا نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، مباح وہ ہوتا ہے جس کی اجازت ہو۔ تو اگر آپ وہ کام نہیں کرتے تو آپ کے مریدین یا متعلقین یہ شبہ کرنا شروع کر دیں کہ شاید یہ کام کرنا منع ہے، تو وہ کام کرنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ دین میں کوئی نئی بدعت پیدا نہ ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم سے جو ایسی سب سے بغض ہے ان سے تم کو مسجد حرام سے روک دیا اور تمہارے لیے اس کا باعث ہو جائے۔ فرمایا یہ نہ ہو کہ کسی قوم سے آپ کو دشمنی ہے تو آپ اس کو اللہ کی عبادت سے بھی روک دیں، بیت اللہ جانے سے بھی روک دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی سے بغض فی اللہ بھی ہوتا ہے، ہم اس کے معاملات میں حدود شریعت سے تجاوز جائز نہیں۔ بغض فی اللہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے کسی کے ساتھ دشمنی ہے، یعنی ذاتی نقصان ہمارا اس نے نہیں کیا لیکن وہ ایسا کافر ہے یا ایسا مشرک ہے یا ایسا ایذا پہنچاتا ہے لوگوں کو کہ ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا، ہمیں اس سے دشمنی ہے، تو اس کے خلاف بھی اگر ہم کوئی حرکت کرتے ہیں یا اسے روکنے کی کوشش کرتے تو حدود شرع کے اندر ہو۔ حدود شرع سے نکلنے کا یہ جواز نہیں ہے کہ یہ بندہ بڑا بے دین تھا لہذا میں نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ اگر اس کا قتل کرنا آپ کے ہاتھوں جائز نہیں تو آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ ہاں آپ اس کی برائی کا ثبوت عدالت میں لے جاتے ہیں، عدالت اسے سزا موت دے دے۔ یعنی آپ کسی بدکار کو، کافر کو بھی برائی سے روکنا چاہتے ہیں اور محض للہ فی اللہ روکنا چاہتے ہیں تو بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، جو شرعی اور قانونی قاعدہ ہے اس کے مطابق کر سکتے ہیں، خواہ وہ بالکل اللہ کی رضا کے لیے اور خلوص سے ہی ہو۔
قولہ تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی اعانت کرتے رہو، گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی اعانت مت کرو۔ اس میں دلیل ہے اس پر کہ مقدمات کو احسن و کبھی میں مقاصد کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس قاعدہ کو مشائخ تربیت میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور نئی کو اور امر کو نئی پر مقدم کرنے میں تحلیہ کی تقدیم ہے تخلیہ پر۔ فرماتے ہیں جس کام سے روک دیا جائے اس کا زیادہ اہتمام کیا جائے، اگرچہ جس کام کا حکم دیا جاتا ہے اس پر بھی پورا پورا عمل کرنا چاہیے، لیکن اس میں کسی ذاتی کمزوری کی وجہ سے کمی رہ جائے۔ مثلا ایک شخص کو کسی شیخ نے کہہ دیا کہ 10,000 بار درود شریف پڑھا کرو، اب وہ 10,000 نہیں پڑھ سکتا، 8,000 پڑھ لیا اس نے، تو کمی تو رہ گئی، لیکن اس میں حرج نہیں۔ لیکن جس کام سے روک دیا وہ پورا کرنا ہوگا، وہ زیادہ ضروری ہے، چونکہ وہ کام نقصان دہ ہوگا یا برا ہوگا۔ مثلا زہر کھانے سے روک دیا تو یہ ضروری نہیں کہ ایک تولہ زہر نہیں کھانی، تھوڑی بھی کھائے گا تو مر جائے گا۔ تو فرمایا نئی امر پر مقدم ہے، یعنی جن چیزوں سے روکا جاتا ہے ان کا اہتمام ہر حال کرنا چاہیے، اگرچہ امر میں بھی اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ حکم بجا لائے۔ قولہ تعالی الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا۔ اس میں دلالت ہے کہ فقہائے ظاہر و باطن نے نصوص سے جو مستنبط کیا ہے سب دین ہے، ورنہ بعد اکمال دین کی اس کی اجازت کہ اس سے غیر دین کی اجازت بنایا جائے کا غیر مکمل ہونا آتا ہے۔ فرمایا فقہائے ظاہر و باطن نے، علماء ظاہر نے جو اجتہاد کیا وہ انہی احکام و مسائل سے جو قرآن و سنت میں ثابت ہیں ان سے استنباط کر کے ان سے دلیل لے کر اسے ثابت کیا ہے، اور اسی طرح صوفیاء نے جو طریقے رائج کیے ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے اور متقدمین سے دلیل لے کر اس کے مطابق ان کا استخراج کیا ہے، اور یہ دین پر زیادتی نہیں ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ سارے فقہی مسائل بھی دین پر زیادتی شمار ہوں گے، اور طریقہ صوفیہ بھی دین پر زیادتی شمار ہوگا۔ تو عام لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ صوفیاء کے طریقے تو کہہ دیتے ہیں انہوں نے اپنے آپ سے گھڑ لیے، لیکن جو مجتہدین کا ہے اجتہاد اس پر عمل کرتے ہیں۔ فرمایا ایسا ہے تو پھر دونوں باطل ہو جائیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہے، اس کی بنیاد قرآن و سنت میں ہے اور اس سے اس کا اخراج کیا گیا، تو پھر وہ دین کا حصہ ہے، دین میں شامل ہے۔ قولہ تعالی فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، جو شخص شدت بھوک سے بےتاب بشرطے کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو۔ اور دوسری آیتوں میں غیر باغ ولا عاد، یعنی جس چیز کی ضرورت اجازت دی جائے اس نفس کو قصد جائز نہیں، جیسے طبیب گواہ عورت کو یا اس سے بدن کو بضرورت دیکھے تو بقصد شہوت حرام ہے، اور قلب کی حفاظت کا خاص اہتمام مفہوم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو اجازت دی گئی ہے کہ حرام کھا لے لیکن کسی لذت کے لیے نہیں، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، جان بچانے کے لیے۔ اور یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ قرآن نے جہاں حرام کھانے کی اجازت دی ہے وہاں حرام کو حلال نہیں کہا، رہے گا وہ حرام ہی، حرام حلال نہیں ہوتا، اور حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے، اسی طرح حلال کو حرام سمجھنا کفر ہے۔ تو حرام حرام ہی رہتا ہے، لیکن جس بندے نے اضطرارً یا مجبوراً کھایا اس سے حرام کھانے کی اسے سزا نہیں دی جائے گی، حرام حرام ہی رہے گا، حرام اس پر حلال نہیں ہوا۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسے واقعات آ جاتے ہیں، مثلا کوئی بزرگ ہے، اللہ بھی کرتا ہے، طبیب بھی ہے، اب کسی عورت کو زخم لگا، ران پر لگ گیا، پیٹھ پر لگ گیا، پیٹ پر لگ گیا، اس نے علاج کرنا ہے، ایک مجبوری ہے کہ جسم کا وہ حصہ اتنا سا کھول کر اس پر مرہم لگائے،
لیکن فرماتے ہیں اس کی اجازت تو مجبوری میں ہے، لیکن ساتھ یہ حکم بھی ہے کہ اپنے قلب پر پوری احتیاط رکھے کہ اس میں کسی قسم کی برائی کا کوئی دلیل یا شہوت کا کوئی ذرا نہ آنے پائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو ایسی چیزوں سے بچے، لیکن اگر مجبوری ہو تو پھر اپنے قلب پر زیادہ دھیان رکھے اور اس دنیا کام کو، اس بیماری کو یا اس مرض کو یا اس زخم کو ثانوی درجے میں دیکھے، کیونکہ حرام شرعی جو ہیں وہ حلال نہیں ہوتے۔ قوله تعالی وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تم کو پاک صاف رکھے اور تم پر اپنا انعام کرے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ فرماتے ہیں اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ جو رخصت شرعی ہیں ان سے تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، یعنی اللہ نے جن جن امور میں رخصت دی ہے اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے یا اس سے اعتراض۔ جیسے اللہ نے سفر میں اجازت دی ہے کہ نماز کو قصر کرو، اب کوئی کہتا ہے یار میں تو میرے پاس تو وقت بھی ہے اور یہاں رکا ہوا بھی ہوں، میں تو 2 رکعت نہیں 4 ہی پڑھوں گا، تو وہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہاں 2 پڑھنا بھی اسی اللہ کا حکم ہے جس نے حضر میں 4 پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا جو رخصت شرعی ہیں ان کو بھی اسی خوش دلی سے ان پر عمل کیا جائے جس طرح عزیمت پر عمل کیا جاتا ہے۔ قوله تعالی ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، کسی خاص لوگوں کی عداوت اس پر مجبور نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ اس میں معاملات طبیعیات پر عمل کرنے کی ممانعت ہے، یعنی جو دل چاہے وہ کرو اس کی اجازت نہیں ہے، جو حکم ہو اللہ کا اور جو حکم ہو سنت کا وہ کرو، دل چاہے یا نہ چاہے، یعنی اپنی خواہش پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، احکام کی تعمیل کرنا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے نام کو یاد کرو جو تم پر ہوا کہ جب ایک قوم اس فکر میں تھی کہ تم پر دست درازی کریں تو اللہ نے تم پر ان کا قابو نہیں چلنے دیا۔ فرمایا یہ اس پر دال ہے جو اللہ تعالیٰ کی دنیاوی نعمتوں کو حقیر سمجھتے ہیں، اور اکثر جاہل اس میں افراد کرتے ہیں۔ یعنی بڑا تماشا یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا پہننا، اچھا کھانا یہ درست نہیں، جبکہ اللہ نے ان کو حیثیت دے رکھی ہوتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور بعض لوگوں کو صرف استری کیے ہوئے کپڑے مل جائیں تو وہ اکڑ جاتے ہیں کہ میں بڑا معتبر ہوں، میرے کپڑوں کو کلف لے، فرمایا یہ بھی درست نہیں۔ اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور آدمی کے لباس سے، اس کے میل ملاپ سے، اس کی گفتگو سے، اس کے کھانے پینے سے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ یہ بھی ادائے شکر کا ایک طریقہ ہے۔ اور یہ جو کھانے ہم دکھاوے کے لیے کرتے ہیں یہ بھی جائز نہیں، کہ یہ ہماری بڑائی کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی عظمت ہے کہ اس نے تو معاملہ درمیان میں ہے۔ ایک صاحب حیثیت پھٹے کپڑے پہن لے تو درست نہیں، اور ایک غریب آدمی کو اچھا لباس مل جائے تو اس پر اکڑتا پھرے، یہ بھی درست نہیں۔ لہذا اعتدال ہے دونوں طرف۔ قولہ تعالی وبعثنا منہم اثنا عشر نقیبا، ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے۔ اس میں اصل ہے کہ اہل تربیت کی اس عادت کی کہ مریدین پر اپنے نائبوں کو اس غرض سے مسلط کرتے ہیں کہ ان کی تعلیم و اصلاح کریں،
یعنی اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ مشائخ کسی کو صاحب مجاز بناتے ہیں، کسی کو کسی حلقے کا امیر بناتے ہیں، غرض یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ ان کی اصلاح احوال کا اور تعلیم و تربیت کا ذمہ دار رہے، تو اس آیہ کریمہ میں اس کی اصل موجود ہے، یہ درست ہے۔ قولہ تعالیٰ فبما نقضہم میثاقہم لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ترجمہ تو ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کے قلوب کو سخت کر دیا۔ فرمایا بعض اقسام قبض سے یہ قساوت بھی ہے، آیت سے معلوم ہے کہ معاصی سے بھی قبض ہوتا ہے۔ قبض و بسط دو حالتیں ہیں صوفی کی، کہ کبھی اسے ایسے پتہ چلتا ہے، جیسے میرے تو شاید کوئی انوارات لطائف پر بھی ہیں کہ نہیں، اسے قبض کہتے ہیں۔ کبھی ایسے پتہ چلتا ہے کہ سارے مناظر روشن ہیں اور انوارات کی بارش ہو رہی، اسے بسط کہتے ہیں۔ تو فرمایا یہ قبض و بسط دونوں حالتیں وارد ہوتی رہتی ہیں، لیکن اگر کوئی گناہ کرے اور اس کی وجہ سے انوارات رک جائیں، اس کی وجہ سے قبض ہو جائے، تو وہ اچھا نہیں ہے۔ کسی نے گناہ نہیں کیا، مجاہدہ پوری طرح کر رہا ہے، اپنے احکام شرعی جو اس کے ذمہ بجا لا رہا ہے، اپنی محنت بھی کر رہا ہے، اور اس کے باوجود قبض ہوتا ہے تو اس کی فکر نہیں۔ لیکن اگر کوئی غلطی ہو گئی تو قبض ہوا، تو پھر اس سے بچنا چاہیے، اسے دہرائے گا تو احوال جاتے رہیں گے۔ قبض دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو من جانب اللہ ہوتا ہے، یہ اللہ کریم کا اپنا نظام ہے کہ شاید بست ہی رہے تو لوگ سارے ہی مجذوب ہو جائیں، اس لیے اس میں قبض بھی آتا ہے۔ کچھ دیر اس سے وہ تجلیات روک لی جاتی ہیں، پھر اس پر وہ چلا دی جاتی ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی لمحہ ایسا آ جاتا ہے کہ ایسے پتہ چلتا ہے جیسے لطائف پر بھی انوارات نہیں رہے، اور پھر کوئی لمحہ ایسا آتا ہے کہ جیسے سمندر انڈیل دیے گئے ہوں۔ تو یہ قبض و بسط کی دو صورتیں ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں قبض میں یہ خیال رہے کہ میں نے کوئی غیر شرعی کام تو نہیں کیا کہ اس کی وجہ سے میرا انوار ہو۔ اگر قبض اس وجہ سے ہو تو پھر یہ موت کی طرف، کفر کی طرف لے جائے گا، سلسلے سے خارج کر لے گا۔ لہذا اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ گناہ کر کے اگر قبض ہوگا تو وہ دل کو سخت کرنے کا سبب بن جائے گا۔ قولہ تعالیٰ فنسوا حظا مما ذکروا بہ فاغرینا بینہم العداوہ، اللہ نے جو ان کو نصیحت کی تھی اس سے اپنا بڑا حصہ فوت کر بیٹھے تو ہم نے ان میں باہم قیامت تک کے لیے بغض و عداوت ڈال دیا۔ فرمایا اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ جس طرح گناہ آخرت کے سبب عذاب کا سبب ہے، اسی طرح دنیاوی مصیبتوں کا بھی سبب ہے۔ اور دنیا میں خانہ جنگی وغیرہ میں مبتلا ہو جانا یہ گناہوں کی سزا ہے، یعنی گناہوں کی سزا آخرت میں تو ہوگی، دنیا میں بھی ہوتی ہے۔ فرمایا گناہ کا جو ہے نتیجہ وہ دونوں جہانوں میں بھگتنا پڑتا ہے، جس طرح نیکی کا نتیجہ بھی دونوں جہانوں میں ہوتا ہے۔ اگر نیکی کرتا ہے تو دنیا میں بھی اسے خوش دلی، اطمینان، سکون قلب عطا ہوتا ہے، آخرت میں بھی انعام ہوگا۔ اسی طرح جب گناہ کرتا ہے تو آخرت کا عذاب تو ہوگا ہی، دنیا میں اللہ اسے خانہ جنگی میں مبتلا کر دیتا ہے، جیسے اس آیت میں ہے کہ اغرانا بینہم العداوہ، ہم نے ان میں دشمن، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے، ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان اور پھر بحیثیت پاکستانی یہ سوچنا چاہیے کہ آج جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے شریعت محمدیہ کو چھوڑ دیا۔ گناہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے چوری کی گناہ ہو گیا، آپ نے قتل کیا گناہ ہو گیا، یہ تو گناہ ہے ہی۔ ہر وہ کام جہاں سے حضور کی سنت چھوڑ دی جائے گناہ ہے۔ تو ہمارا گناہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ملک عطا کیا، آج تک اس پر ہم طرز حکمرانی وہی چلا رہے ہیں جو انگریز نے غلاموں کے لیے بنایا تھا۔
اور اس میں کوئی تبدیلی شرعی نہیں لائے، تو پورے ملک کا نظام خلاف شریعت چلانا کتنا بڑا گناہ ہوگا، اور جتنا بڑا گناہ ہے اس کی اتنی بڑی سزا بھی ہونا چاہیے۔ فرمایا اس گناہ کی سزا خانہ جنگی ہے، تو آج ہر بندہ دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہے۔ اب ہمارے حکمرانوں کو یہ فکر لگی ہے، روزانہ یہ بحث ہو رہی ہوتی ہے سیاستدانوں کی بھی، دانشوروں کی بھی، کہ جی اس کی روٹ کاز یعنی اس کی بنیادی جڑ تلاش کریں دہشت گردی کی۔ بنیادی جڑ تو قرآن نے بتا دی کہ تم میرے نبی کی غلامی چھوڑ دو گے، میں تمہیں خانہ جنگی میں مبتلا کر دوں گا، اور روٹ کاز کون سی تلاش کرتے ہو؟ اس طرف نہیں آتے، یہ تو سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ ہم حضور کی غلامی کر لینا، صرف مر جائیں تو کہتے ہیں اب کہو ہم شہید ہو گئے، زندگی میں کلمہ بھی نہیں پڑھتے۔ تو اگر یہ ہمیں دہشت گردی اور خانہ جنگی ختم کرنی ہے تو ہمیں حضور کی غلامی میں واپس آنا ہوگا، سادہ سی بات قرآن نے بتا دی۔ اور یہی قانون سلاسل میں اور صوفیاء پہ بھی لاگو ہوتا ہے کہ اگر وہ بدعات میں مبتلا ہو جائیں گے، اور آج 11ویں شریف منا رہے ہیں اور عرس شریف منا رہے ہیں، اور اس میں نہ پردہ ہے نہ کسی کا عزت محفوظ ہے، اور لوگوں سے پیسے لے لے کر لوٹ لوٹ کر کھائے جا رہے ہیں، تو بجائے سلسلے سے برکات نصیب ہونے کے اس سلسلے کے لوگ اور بدکار ہو جائیں گے، برائی میں مبتلا ہو جائیں گے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی حال ہے۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ بہت سے امور کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ تمہارے بہت سے مفقی کے مضامین کو ظاہر نہیں فرماتے، یعنی اللہ بہت کریم ہے، تم سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں لیکن وہ اس کا اشتہار نہیں بناتا، اپنی ذات تک محدود رکھتا ہے، تمہاری پردہ داری کرتا ہے۔ تو اگر غلطی ظاہر نہ ہو تو غلطی کو یہ سمجھ لیا کہ یہ غلطی نہیں، یہ زیادتی ہے، غلطی غلطی ہے، اور یہ اس کا کرم ہے کہ تم نے غلطی کی، اس نے اس کو ظاہر نہیں کیا، تمہیں سزا بھی نہیں دی، تمہارا نقصان نہیں ہوا، تو اس پر زیادہ شکر ادا کرنے کی اور غلطی سے زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ وہ اس پہ دلیر ہی ہو جائے، میں نے یہ غلطی کی تھی تو بگڑا تو کچھ نہیں، میں پھر کروں، نہیں، یہ جرات نہیں کرنی چاہیے۔ یادی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، ترجمہ ہے یہ ایک واضح کتاب ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو جو رضائے حق کے طالب ہوں سلامتی کی راہ بتاتے ہیں، یعنی قرآن سے سلامتی کی راہ ان کو ملتی ہے جو رضائے حق کے طالب ہوں، یہ ترجمہ ہے۔ اور فرماتے ہیں اس میں دلیل ہے کہ مقصود رضائے حق ہے، حتیٰ کہ دخول جنت بھی اس کے تابع ہے، جیسا میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جنت اس لیے مانگی جاتی ہے کہ وہ رضائے حق کی رسید ہے، مظہر ہے، انہیں ملے گی جنہیں رضائے حق نصیب ہوگی، اس لیے جنت مانگنے کا حکم ہے، جنت بجائے خود مقصود نہیں۔ تو اصل مقصد حیات اللہ کی رضا ہے۔ اسی طرح ہم جو سمجھ لیتے ہیں کہ فلاں مراقبہ ہو جائے، فلاں منصب مل جائے، منصب یا مراقبہ بجائے خود مقصود نہیں، وہ رضائے حق کی دلیل ہے کہ جس کو منازل بالا نصیب ہوتے ہیں اس پر اللہ بہت راضی ہے، جس کو یہ منصب مل گیا اس پر اور بھی راضی ہے۔ تو اصل مقصد حصول رضائے باری ہے۔ قولہ تعالی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم، وہ لوگ بلا شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عین مسیح ابن مریم ہے۔ فرمایا ان لوگوں پر سری رد ہے جو حق اور مخلوق میں، خالق اور مخلوق میں اتحاد کے قائل ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کی جو ہے وجود میں تو اللہ ہے، یہ فرمایا ان پر رد ہے۔ اللہ اللہ ہے، مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے۔ قولہ تعالی وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود اور نصارہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔
اس شخص پر رد ہے جو اللہ کے ساتھ اس قسم کے قرب کا دعویٰ کرے کہ اس میں معیشت پر بھی مواخذہ نہ ہوگا۔ فرمایا اگر کوئی یہ کہے، جیسے آج کل ملتے ہیں کئی ایسے، میرے جاننے والوں میں بھی ایک پیر صاحب ہیں، وہ نماز روزہ نہیں کرتے، میرے سامنے تو جرأت نہیں کرتے بات کرنے کی، کیونکہ دوستوں نے پوچھا آپ کیوں نہیں، تو کہا میں اس ایسے مقام پر پہنچ گیا ہوں جہاں اب نماز کی ضرورت نہیں ہے، نماز روزہ ہوتا ہے ترقی کرنے کے لیے، میں ترقی کرتے کرتے وہاں پہنچ گیا ہوں جہاں نماز روزہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس ساتھی نے کہا، مجھے بتا رہا تھا کہ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ساری زندگی معاف نہ ہوئی، حتیٰ کہ حضور آخری مرض میں دنیا سے سفر پردہ فرمانے والے مرض میں جب تھے تو دو صحابہ کرام نے آپ کو سہارا دے کر حضور کو جائے نماز پر لائے، اور پھر حضور نماز نہیں پڑھا سکتے تھے تو جائے نماز پر جلوہ افروز ہو کر ابوبکر صدیق کو فرمایا کہ آپ نماز پڑھا دو۔ تو اس وقت تک تو حضور پر تو معاف نہیں ہوئی، کسی صحابی پر معاف نہیں ہوئی، تب تابعین تو آپ کہاں پہنچ گئے کہ نہیں وہ دوسری بات ہے، شریعت اور چیز ہے، تصوف اور چیز۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ایسے لوگوں پر رد ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ تکلیفات شرعی ہوش بھی قائم ہوں، زندگی بھی ہو، اور اس پر تکلیف شرعی معاف ہو جائے، یا وہ کوئی ایسا دعویٰ کرے کہ میرا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ اب مجھے ان حوالوں کی نماز روزوں کی ضرورت نہیں، فرمایا یہ باطل ہوگا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ قولوا تعالیٰ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء، میری قوم تم کو اللہ تعالیٰ کے انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بہت سے پیغمبر میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کسی شخص کا اہل اللہ کے خاندان سے ہونا بھی ایک نعمت ہے جس پر شکر واجب ہے۔ اہل اللہ یا ولی اللہ یا بزرگان دین جو ہوتے ہیں ان کے خاندان سے ہونا بھی اللہ کا انعام ہے، اور اس بندے پر شکر واجب ہے کہ وہ کم از کم اللہ کی نافرمانی نہ کرے، بلکہ اس کے عمل سے اللہ کا شکر ٹپکتا ہو، اور اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، چونکہ اگر نسب بھی ہے اور اتباع بھی ہے تو فائدہ کئی گنا ہو جائے گا، لیکن اگر شکر چھوڑ دیا یعنی اتباع اور شریعت پر عمل چھوڑ دیا تو پھر نسب فائدہ نہیں دے گا، پھر اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ اب نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا تھا تو فرمایا انہ لیس من اہلک، نوح وہ آپ کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ جب سگا بیٹا ہے تو اولاد میں سے کیسے نہیں، فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس کا کردار غیر صالح ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے دین، آپ کے کردار، آپ کے حکم کے خلاف وہ عمل کرتا ہے تو خونی رشتے کا کوئی اعتبار نہیں۔ لیکن اگر اس کا عمل بھی اس بزرگ کے اور دین کے تابع ہو اور اس کا رشتہ بھی ہو تو پھر وہ اس پر اللہ کی اور مزید نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، ترجمہ پیچھے مت چلو بالکل خسارہ میں پڑ جاؤ گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معیشت سے کبھی دینی مضرتیں بھی برپا ہو جاتی ہیں، یعنی گناہ کرنے سے اخروی نقصان تو ہوتا ہی ہے، دنیاوی نقصان بھی ہوتا ہے۔ قولوا تعالیٰ رب انی لا املک الا نفسی واخی، موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار اپنی جان اور بھائی پر اختیار رکھتا ہوں۔ فرمایا معلوم ہوا کہ شیخ اپنے مخلص تابع میں وہی حاکمانہ تصرف کر سکتا ہے جو اپنے نفس میں کر سکتا ہے، یعنی بہت سے طالب ہوتے ہیں شیخ کے پاس، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت اعتماد اور مخلص ہوتے ہیں، تو ان کے معاملے میں شیخ اسی طرح تصرف کر سکتا ہے جس طرح اپنی ذات اپنے معاملے میں کرتا ہے۔ مثلا شیخ کا کوئی ایسا مرید ہے کہ اس کے مال سے خرچ کر دیتا ہے، تو اگر وہ اتنا مخلص، اتنا شیخ پر قابل بھروسہ تو کوئی حرج نہیں، وہ مال شیخ کا ہی مال ہے۔ جس طرح باپ بیٹے کی جائیداد سے خرچ کر دیتا ہے یا بیٹا باپ کے مال سے خرچ کر لیتا ہے تو دونوں ایک طرح کے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ شیخ کے بھی ایسے مخلص ہوتے ہیں کہ ان کے مال سے خرچ کر دیتا ہے۔
حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر ایک دفعہ کسی نے اعتراض کیا، زمین حضرت نے خریدی تھی، تو جاہلوں کے اعتراض بھی جہالت کا مظہر ہوتے ہیں۔ تو حضرت نے مجھے حکم دیا تھا، میں نے اس کے لیے پیسے بھیج دیے۔ تو اس نے کہا جی حضرت آپ نے دوسرے کے پیسے سے اجازت، اس نے کہا تمہیں کس نے کہا یہ دوسرے کے پیسے؟ یہ تو میرے اپنے ہیں بھائی، اس کا مال میرا مال ہے، تمہیں اس سے کیا اعتراض؟ ہاں اس سے جا کر پوچھ لو، اسے اعتراض ہے تو پھر درست ہے۔ تو فرمایا اس آیت میں اس پر دلیل ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میرا اختیار میری ذات پر بھی ہے اور میرے بھائی پر بھی ہے، باقی لوگوں پر، باقی لوگوں کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، ان سے تو خود نپٹ لے۔ تو ایسے مخلص ساتھی بھی ہوتے ہیں کہ شیخ جن کے اعتماد پر ان کے مال میں تصرف کر لیتے ہیں۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کا عمل قبول کرتا ہے۔ اس پر دلالت ہے کہ اپنا کمال دینی ظاہر کرنا شکرن جائز ہے، نہ کہ فخر۔ یہ بڑی نازک باتیں ہیں۔ کسی کے پاس کوئی دینی یا باطنی کمال ہے تو اسے اس لیے ظاہر کرے کہ اللہ کا شکر ادا ہو تو یہ جائز ہے، اور اس لیے ادا کرے کہ میرا روب بنے اور لوگ مجھے پارسا سمجھیں، فرمایا یہ درست نہیں۔ اب یہ ایک ہی بات کے دو پہلو ہیں، اس میں صرف بندے کی نیت اور خلوص کا اعتبار ہے۔ قوله تعالیٰ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، اگر تو میرے قتل کرنے کی کوشش کرے، دسترازی کرے گا، میں تجھ پر تیرے قتل کرنے کی دسترازی کرنے والا نہ ہوں، چونکہ اس وقت تک کوئی ایسی نس نہ تھی جس سے قتل کی مدافعت کی اجازت، تو اس لیے حابیل نے ارتکاب سے احتیاط کی، بس شبہات سے بچنے کا مطلوب ہونا ثابت ہوا۔ یعنی عجیب بات ہے کہ قابیل بھائی کو کہتے ہیں میں تجھے قتل کر دوں گا، اور حابیل کہتا ہے کہ تو اگر یہ جرأت رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے تجھے اللہ سزا دے گا، میرے گناہ بھی تجھے اٹھانے پڑیں گے، لیکن میں تجھے قتل کرنے کی یا تیرے سامنے ہاتھ اٹھانے کی جرأت نہیں کروں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس وقت کوئی ایسا حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ اپنی جان کا دفاع کرو، اور اگر کوئی قتل کرنا چاہے تو اپنا بچاؤ کرو یا مقابلے میں اسے قتل کر دو، چونکہ یہ حکم نہیں تھا۔ لیکن انہیں یہ شبہ تھا کہ شاید یہ قتل کرنا اگر جرم ہے تو وہ قتل کرے جرم ہے، تو شاید میں دفاع کروں تو یہ بھی جرم ہوگا۔ تو فرماتے ہیں اس میں دلیل ہے کہ جن چیزوں میں شبہ ہو ان سے بچنا چاہیے، جیسے انہوں نے جان دے دی لیکن اس مشتبہ بات پر عمل نہیں کیا۔ تو فرمایا جن چیزوں میں شبہ بھی ہو، ایک تو صریح حرام ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اس میں شبہ ہے کہ حرام ہوگا، فرمایا اس سے بھی بچنا چاہیے۔ قولو تعالیٰ فاصبح من النادمین، اور وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر خون ناحق قابیل پر بھی لکھا جاتا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ندامت نافع نہیں ہوتی، اس سے بھی ثابت ہے کہ ہر ندامت توبہ نہیں، بلکہ وہی ندامت توبہ جس کے بعد عذر و انکسار اور تدارک کا اہتمام کیا جائے۔ فرمایا قابیل بھائی کے قتل کرنے کے بعد نادم ہوا، یہ تو قرآن میں موجود ہے فاصبح من النادمین، لیکن حدیث شریف میں ہے کہ قیامت تک جہاں بھی کوئی ناجائز قتل ہوتا ہے، وہ جہاں قتل کرنے والے کے ذمہ لکھا جاتا ہے، قابیل کے ذمہ بھی لکھا جاتا ہے کہ ناجائز قتل کی بنیاد اس نے ڈالی تھی۔ تو فرماتے ہیں نادم تو وہ ہوا، لیکن اس کی ندامت نے اسے تو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ہر ندامت توبہ نہیں ہے۔ ندامت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کیے پر پشیمان بھی ہو، اس سے توبہ بھی کرے اور آئندہ اس کام کے نہ کرنے کا ارادہ بھی کرے اور عملاً ثابت بھی کرے کہ پھر وہ گناہ نہیں کیا، تو یہ ندامت مفید ہے۔ اور خالی نادم ہو لینا کافی نہیں ہے کہ کام وہی کرتا رہے، اس پہ جمع رہے اور کہہ دے میں نادم ہو گیا ہوں۔ ہم نے جس طرح اب الحمدللہ بارشیں شروع ہوئی ہیں، اللہ خیر کی بارشیں دے اور انہیں مصیبت بننے سے بچائے اور دیتا رہے۔ تو ایک دفعہ اسی طرح بارشیں شروع ہو گئیں اور حضرت اجتماع تھا وہاں
اس وقت منارہ سکول میں ہوتا تھا، سارا سکول ٹپک پڑا، مسجد ساری ٹپکنے لگی، گھر ٹپکنے، تو ہم مختلف گھروں میں گھس کر مختلف جگہوں پر تھوڑے تھوڑے ساتھی کر کے بڑی مشکل سے اجتماع گزارا۔ تو ایک بات میں نے دیکھی کہ توبہ توبہ، ہر بندہ جو بھی گزرتا، خاص کر مسجد کے سامنے جب آتے توبہ توبہ، لیکن سجدہ کرنے کو نہیں آتا۔ جب جماعت کھڑی ہوتی تو وہی ساتھی جو ذکر کے لیے آئے ہوئے یا کوئی دو چار جو عادی نمازی تھے محلے کے وہ آ جاتے، باقی گلی سے گزرتے ہوئے مسجد کو دیکھا تو فرمایا یہ ندامت مفید نہیں ہے جب تک اس ندامت کے مطابق اپنی اصلاح بھی نہ کی جائے۔ قولہ تعالی انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے لڑتے ہیں، ملک میں فساد پھیلاتے پھرتے، ان کی سزا یہی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمین کے ساتھ محاربہ کرنے کو محاربہ مع اللہ تعالیٰ فرمانے سے اس پر دلالت ہے کہ اے اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا گویا اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ کر، یعنی بزرگان دین، علماء ربانیین، اولیاء اللہ کے ساتھ دشمنی کرنا، ان کی توہین کرنا، ان سے جھگڑے کرنا، ایسا ہی ہے جیسا بندہ اللہ سے مقابلہ کر رہا ہو۔ قولہ تعالی وابتغوا الیہ الوسیلہ، ترجمہ اللہ تعالیٰ کا قرب ڈھونڈو۔ وصل بمعنی تقرب ہے جس کا ذریعہ طاعت کا کرنا اور معاصی کا چھوڑنا ہے۔ توسل بالصالحین کے مسئلہ کو اس آیت سے کوئی مس نہیں۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ کے لیے وسیلہ، تو اس سے اکثر لوگ یہ دلیل لیتے ہیں کہ بزرگان دین وسیلہ ہیں اور ان کو اختیار کیجئے۔ فرمایا یہ اس کا ترجمہ ہی نہیں بنتا۔ یہاں توسل جو ہے وصل بمعنی تقرب ہے، یہ وسیلہ اس کے معنی دوسرے ہیں، اس کا معنی تقرب ہے، وصل کا معنی تقرب ہے، اور تقرب کا سبب عبادات ہے۔ تو یہاں سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے اس کی اطاعت میں زیادہ سے زیادہ محنت کرو۔ اس سے بزرگان دین کا تعلق ثابت اس آیت سے نہیں ہوتا، اور بے شمار آیت سے ہوتا ہے۔ قولہ تعالی فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ، جو شخص توبہ کرے اپنی زیادتی کرنے کے بعد اعمال کی درستی کرے تو بے شک اللہ اس پر توجہ فرمائیں گے۔ معلوم ہوا کہ توبہ کا معتبر ہونا اصلاح پر موقوف ہے، بشرطِ امکان سرقہ وغیرہ مال واپس کرنا ورنہ مالک سے معاف کرانا۔ فرماتے ہیں توبہ کا معنی اور توبہ کا مدار اصلاح پر ہے۔ اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے اور اپنی اصلاح نہیں کرتا تو مطلب وہ مذاق ہی کر رہا ہے، توبہ نہیں کر رہا۔ توبہ کا مقصد یہ ہے کہ اپنی اصلاح کرے، اور اس میں یہ ہے کہ کسی سے چوری لی ہے یا رشوت لی ہے، کسی کا مال لیا ہے تو وہ مال یا واپس کرے یا اس سے معاف کرائے، یا اگر وہ نہیں ملتا تو اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے اسی سال ثواب کرے یا اللہ سے معاف کرائے۔ تو توبہ کا مطلب اصلاح اعمال ہے، اصلاح اعمال نہیں کرتا تو اس نے توبہ نہیں کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر
जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा ज़िला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफ़ीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।